السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ، آپ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، جنگ کی بھی صورتحال گزر گئی، ابھی ڈی جی آئی ایس آئی بھی گئے ہوئے ہیں، وہ بھی اچھی خبر آ گئی، خواجہ آصف صاحب کی بھی اچھی خبر آ گئی۔ یعنی کہ دونوں جنگیں، پاکستان انڈیا کی اور پھر اسرائیل اور ایران کی۔ اچھا، بیچ میں جب اسرائیل اور ایران کی ہوئی نا، تو سٹارٹنگ میں جب شروع ہونے والی تھی، یا مطلب اٹیک ہو چکا ہوا تھا، تو اس وقت میں محمد علی مرزا صاحب کی ایک ایسی سٹیٹمنٹ آئی جو بہت ہی ناقابل قبولتی اور ناگواری کا مطلب پبلک نے اظہار کیا، اور ان کی اس رائے سے کہ اس وقت میں امریکہ کے سامنے لمبا لیٹ جانا چاہیے، اسرائیل کے سامنے ایران کو بالکل لمبا لیٹ جانا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اپنا حوصلہ بنا کے پھر اپنی تیاری کر کے پھر کھڑا ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا، مرزا صاحب کا نا مسئلہ ہے ایک تھوڑا سا، وہ سمجھتے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں نا، یہی سب کچھ ٹھیک ہے۔ حالانکہ میں ان کی نا مور دین 80% جو باتیں ہیں نا، ان سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہر بات سے اتفاق نہیں کرتا، بہت ساری جگہوں پہ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، کبھی سوچ کا فرق آ جاتا ہے۔ دیکھیں، شاید میری بات پہ نا اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، بہت ڈر لگتا ہے مولویوں کے شر سے۔ تو جب تاریخ پڑھتا ہے نا انسان، تو وہ کوئی کسی طرح سے پڑھتا ہے، کوئی کسی طرح سے سمجھتا ہے۔ جو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور تھا نا، ہم اس کو مثال بناتے ہیں، لیکن اس مثال کے اندر آپ یہ مطلب اب یہ آ جاتا ہے ایک فرق دیکھنے کا۔ اگر آپ دیکھیں کہ نبی پاک کے جو یا دین اسلام کے جو دشمن تھے نا، ان کے اندر ماں سوائے یہودیوں کو چھوڑ کے بہت سازشی تھے اس وقت میں، اور ان کی ہسٹری ہمارے پاس بہت کم ہے۔ احادیث بھی جو ان سی ہیں نا، بڑی وہ آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر کچھ ہے فرق۔ فرق سے مراد یہ ہے کہ جو آگے آنی چاہیے وہ پیچھے ہیں، جو پیچھے تھیں وہ ان کو آگے لایا گیا، یہ بڑا فرق ہے۔ تو احادیث جو مستند ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، یا اس کو اس طریقے سے پڑھایا نہیں جاتا، لیکن کچھ علماء ہیں وہ بتاتے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھیں کہ جتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو یہ انقلاب اسلام تھا، اس کے جو مخالفین تھے، میں بڑی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، یا بڑے حوصلے کے ساتھ، وہ بڑے ظرف والے تھے۔ ان کی اگر آپ دیکھیں نا دشمنی کا انداز، وہ کھلا تھا، وہ جھوٹے نہیں تھے، وہ زبان کے پکے تھے، انہوں نے جو کہا وہ کیا۔ ان میں سے جو چند ایک سازشی تھے، ان کو چھوڑ کے چند ایک آٹے میں نمک کے برابر، یا یہودی جو ان سے تھے، انہوں نے زبان سے وار کیے، انہوں نے لابنگ بڑی خطرناک کی، اس طرح کی صورتحال تھی۔ لیکن جو کفار تھے، مشرکین تھے، پہلے ایک تو مشرک ہوتا ہے نا جو چھپا ہوا دشمن ہوتا ہے، تو وہ سب جو ان سے تھے نا، بڑے مطلب کھلے تھے، انہوں نے جو کہا وہ کیا، جو وعدہ کیا اس کا پاس کیا، جو معاملات تھے ان کے اوپر ٹھیک رہے، اور ان کے یعنی کہ اگر آپ دیکھیں معاملات بالکل ٹھیک تھے۔ اب ہم جب اس ہسٹری کو پڑھتے ہیں یا بتاتے ہیں نا، تو ہم اور طرح سے بتاتے ہیں، ہم اپنی حساب سے بتاتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق بتاتے ہیں۔ اب میں جو محمد علی مرزا صاحب کی بات کر رہا ہوں نا، وہ یہ ہے کہ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، ہمارے اوپر وہ چیزیں نہیں لاگو ہوتی۔ اس وقت میں ایسا ہوا، صلح حدیبیہ ہوئی، اور صلح حدیبیہ کے بعد جو ہے نا ایک ٹائم مل گیا مسلمانوں کو، اور جیسے ہی وہ ٹائم میں اس معاہدے کو توڑا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے کو برقرار نہیں رکھا، پھر اس کے بعد فتح مکہ ہو گئی۔ یعنی کہ 10 سال کا معاہدہ ہوتا ہے، اور 3 سال کے بعد لگ بھگ، یعنی کہ جیسے یہ معاہدہ ٹوٹتا ہے اور خلاف ورزی ہوتی ہے، تو بس فتح مکہ ہو جاتی ہے۔ اس بات کو آپ سمجھیں کہ دیکھیں، اس معاہدے کا پاس دونوں جانب سے کر رہے تھے، لیکن جب اس معاہدے کا پاس نہیں کیا تو بڑی کوشش کی کہ اندھیرا تھا، یوں تھا، فلانا تھا، ابو سفیان نے بہت کوشش کی، لیکن بعد ازاں سرنڈر کر دیا کہ نہیں یار، یہ تو ہم سے چوک ہو گئی ہے، اور اس میں سے کرنے والے چند ایک لوگ تھے، لیکن وہ سارا جو نا معاملہ سب پر پڑا، اور انہوں نے آن کیا۔ پھر عام معافی ہوئی، لیکن خاص معافی نہیں ہوئی، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں۔ مطلب ہم بتاتے ہیں کہ عام معافی کا اعلان کر دیا، عام معافی ہوئی، خاص معافی نہیں ہوئی۔ جو بہت شدت کے ساتھ تھے ان کو پھر فرق کر دیا، پھر مطلب وہ ایک علیحدہ موضوع آ جاتا ہے۔ اب محمد علی مرزا صاحب کی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، انہوں نے جو اپنے حساب سے بات کی نا، میچ کر کے، وہ انہوں نے اپنی سوچ کے مطابق کی۔ اس وقت میں ایک بات ذہن میں رکھے ہر ایک شخص،
کہ دشمن چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو لڑے گا وہ بچے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ کوئی فرق نہیں ہے اس وقت میں، اور آنے والے کچھ عرصے کے اندر تو بالکل بھی فرق نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ایک کے پاس پسٹل ہے، ایک کے پاس کلاشنکوف ہے، ٹھیک ہے، دونوں جب ایک قریب آ گئے اور لڑنا شروع کر دیا تو پھر دونوں کی افادیت ایک جیسی ہے، بلکہ پسٹل والا زیادہ آسانی کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایک گھر کے اندر آ گئے، ایک جگہ کے اندر آ گئے۔ ہاں اگر فاصلہ زیادہ ہے تو وہ اس وقت میں جو کلاشنکوف والا نا اس کو ایج ہوگا، لیکن جب پاس پاس ہو جائیں گے تو پھر وہ علیحدہ ہوگا۔ یہ بات ضرور ہے کہ اگر پسٹل والا یہ کہے نا کہ میں فاصلے پر ہوں تو میں فائر ہی نہ کروں، فائر اس کا بھی پہنچے گا۔ یہاں پر یہی ہوا، ایران ٹکا کے لڑا اور لڑتا رہا، اور پھر اس کو مدد بھی آ گئی۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر میرے جیسا بندہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ہاں اس کو مدد آ گئی ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ تو سائن آ رہے تھے نا، پاکستان نے نہیں دی، یعنی کہ پاکستان نے تو ایک سفارتی مدد کی ہے، اور ایسی زبردست مدد کی ہے کہ دنیا میں کسی نے جرت نہیں کی پورے طریقے سے، کہ اسرائیل کی جو بلڈنگیں گرائیں، جو شہر تباہ کی ہیں نا، اس کے اندر جو پاکستان کی سفارتکاری نا، جو اس وقت جس کا نام بھی نہیں لے رہے، وہ بیسٹ سفارتکاری تھی، وہ پاکستان غزہ کا پورا ملبہ جو نا لے کے چڑھا ہوا تھا پوری دنیا کے اوپر، کہ یار اس کی کیوں نہیں تم آپ حمایت کرتے، اس کو کیوں نہیں روکتے، اس کے اوپر آپ جو نا اظہار کرو گے یار یہ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس کے بعد اگلی بات کرو اسرائیل کی، اور اسرائیل ہی کر رہا ہے۔ کسی قسم کی جو سی ہے نا، کسی کو آواز نہیں اٹھانے دی پاکستان نے، مسلسل جو ہے نا پاکستان کی یہ سفارتکاری تھی، جس کی وجہ سے ایران کو یہ حوصلہ رہا، اور ایران نے ماں سوائے چند ایک کے شہروں کو جو ہے نا نشانہ بنایا، اور شہروں سے پورا مرال جو تھا نا اسرائیل کا وہ بیٹھ گیا۔ یہ اچھی اسٹریٹجی تھی، لیکن جب آخر کے جو دن تھے نا، یعنی کہ جیسے یہ اپنا جس وقت میں B-2 بمبار جو تھا نا امریکنز آئے ہیں، اس سے ایک آدھ دن پہلے اسرائیل کو مدد پہنچنا شروع ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے اپنا اصل جو مال تھا نا کہ ہم آخر کے لیے بچا کے رکھیں گے، وہ نکالنا شروع کر دیا تھا۔ وہاں پر پیر اکھڑے ہیں سب کے کہ یار ان کو تو مدد بھی آ گئی اور یہ سب کچھ ہے، لیکن جس کی طرف سے مدد آئی تھی اس کو پھر اس وقت میں ڈائریکٹلی بولنا اس کے اگینسٹ، یا وہ اسرائیل بولے یا امریکہ بولے، تو وہ تو ورلڈ وار شروع تھی، اور جو کر رہے تھے، اور اس کی مدد کیوں آئی تھی؟ اس لیے کہ ایران لڑا تھا، ایران نے کہا تھا نہیں ہم سرنڈر کریں گے، مر جائیں گے۔ اور جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ بہت شدید زیادتی ہو رہی ہے، جو اگر آپ دیکھیں کہ جو حالت کی ہوئی ہے بہت ہی بری کی ہوئی، فلسطین پورا مطلب لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ بات ہے، مرزا صاحب کو نا اللہ پاک نے بڑی آپ کہہ لیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس جگہ پہ وہ نہیں بھی ہیں نا ان کے اثرات ہیں۔ میں نے شیعوں کو دیکھا ہے وہ اپنے لمٹ کے اندر ہو گئے، جو اہل حدیث ہیں وہ اپنی لمٹ کے اندر ہو گئے، دیوبند اپنی لمٹ کے اندر ہو گئے، جو بریلوی طبقہ ہے وہ بہت زیادہ جو نا محتاط ہوا، پیچھے ہو گیا۔ سب برا بھلا کہتے رہتے ہیں، لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، تو یہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لے لیا، تو وہ ہر جگہ لچ نہ تلے۔ اس وقت کا جو دور ہے نا، اس کے اندر کوئی ظرف نہیں ہے دشمن کے اندر۔ اگر ایران یہ کہتا نا مرزا صاحب کے سوچ کے مطابق کہ چلو ٹھیک ہے ہم معاہدہ کرتے ہیں، اس وقت میں دوسرا غزہ بنا ہوا ہوتا، اور نمبر جو ہے نا پھر اگلوں کا آ رہا ہوتا۔ لڑنا ہے تو بچنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور ابھی جو ہے نا جو دوڑ ہے وہ اور طرح کی ہے، آپ کی مدد ہی اس وقت، حالات واقعات سب کچھ، رب اوپر سے مدد اس وقت اترے گی جب آپ اپنی مدد خود کریں گے، ادروائز نہیں آئے گی۔ یہ جو فلسطین ہے نا، اس کے اندر بھی ایک تو یہ امت کا امتحان ہے، ٹھیک ہے، انسانیت کا امتحان ہے، اور ان کا اپنا امتحان ہے۔ جب تک اگر آپ دیکھیں فلسطین کو، ان کے حالات اچھے تھے، اسرائیل جو کچھ بھی کر رہا تھا، انہوں نے کبھی جو ہے نا پاکستان کا ساتھ نہیں دیا، نہ کشمیر پہ، نہ وہ ان لوگوں کے جو رویے ہیں نا وہ نسل بھگت رہی ہے۔ دیکھیں ایران نے لڑے، پاکستان کا ساتھ دیا، لیکن ساتھ ہی ایران نے پھر پاکستان کے ساتھ جو ہے نا سٹینڈ لے رہا ہے، اور بہت اچھے طریقے سے بڑھ جائیں گے آگے۔
حالانکہ پورا عرب بھی جو ہے نا پھر وہ پاکستان کے آگے مجبور ہو گیا. تو اللہ پاک نے عزت دی سب. لیکن مرزا صاحب سے نا بس یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر جب تک آپ سے مطلب پوچھا نہ جائے نا، اور دین کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام کریں، لیکن موجودہ وقت حالات کے حساب سے نا بہت ایک ٹیکنیکل دور ہے. میں شہباز شریف صاحب کے نا اتنا اگینسٹ رہا ہوں کہ ان کو کہا کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں مانے. جب انہوں نے معاملات سنبھال لیے ہیں اور چلا لیے ہیں تو پھر میں یہ بات کہتا ہوں کہ یار دیکھو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف صاحب نے پاکستان کی بیوروکریسی سے بھی پیچھے چھوڑ دیا. میں اگر ان کا یہ کام ہو گیا، انہوں نے کر لیا اور زبردستی ذمہ داری اٹھا کے کر لیا، تو میں ان کی اس کامیابی کو کیوں نہ مانوں. ٹھیک ہے. تو شہباز شریف صاحب کو بھی اللہ خوش رکھے اور اسٹیبلشمنٹ اپنے دائرے کے اندر رہے اور طاقتور ہو پاکستان کی دفاع کے لیے، پاکستان کے نظام کو خراب کرنے کے لیے نہیں. اس وقت میں آپ دیکھیں ہر جس چیز پر مطلب اعتراض کرتی تھی نا اسٹیبلشمنٹ، جو اچھے سے اچھا کام کر کے آئے، نہیں یوں نہیں کرنا تھا، یوں کرنا تھا، یوں نہیں کرنا تھا، یوں کرنا. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں خود ہی کرو، جاؤ، ہماری پوری سپورٹ ہے آپ کو، جاؤ جو کر سکتے ہو کرو. ٹھیک ہے. تو مرزا صاحب جو نا ہر جگہ نہ لچ تلے. بہت شکریہ، اللہ حافظ.